بڑا مشکل ہے نا کہ پاکستانی ہو اور پھر مسلمان ہو اور وہ بے ایمان نہ ہو. مارچ میں داخلے ہوتے ہیں. یہ مارچ کے مہینے میں ہم ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں, یہ جشن بہاراں, یہ جشن فلانا. لعنت ہے ان پہ. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ جس قوم کا 2.5 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا یا 2 کروڑ, وہ سر ڈھول پیٹیں گے اور خوشیاں منائیں گے, جن کو کس چیز کے جشن چڑھ جاتے ہیں. بارڈر پہ گولی لگتی ہے, چند کلومیٹر فاصلے پہ تو بندہ شہید ہو گیا. یہ ملک ہے جو آپ کو ہلاکت سے شہادت میں تبدیل کرتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ وہ ہے جی پیسے نہیں ہیں, اکنامک, او جی حالات خراب ہیں جی, IMF, یہ سارا جھوٹ فراڈ ہے. مطلب ہے آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں اور میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ بغیر ایک ٹیڈی پیسہ لیے آپ یہ ملک چلا سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پریس کلب میں بھی الیکشن ہوتے رہتے ہیں, دوست کہتے ہیں الیکشن لڑیں. اچھا, میں الیکشن نہیں لڑتا. صحیح. میں اس لیے الیکشن نہیں لڑتا کہ میں بلا مقابلہ جیتنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ویورز, اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیسیکلی بائی پروفیشن تو سول سرونٹ ہے, PMS کے آفیسر ہیں, پنجاب گورنمنٹ میں سیکرٹری کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے ہیں, اور پنجاب میں چنیوٹ اور گجراوالا اور گلگت بلتستان میں غزر اور استور میں ایز اے ڈپٹی کمشنر خدمات انجام دے چکے ہیں. اچھا, جہاں جہاں پر ایز اے ڈپٹی کمشنر انہوں نے خدمات انجام دی ہیں, وہ شہر اور وہاں کے جو باسی اور باشندے ہیں وہ آج بھی ان کی خدمات کو یاد کرتے ہیں. اور میں یہاں پہ ذرا زور دے کر آپ کو بتاتا چلوں کہ عوام یاد کرتے ہیں, خواص شاید شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری جان جو ان سے بچ گئی اور چھوٹ گئی, کیونکہ ہر جگہ پہ جو خاص طبقہ اور خواص ہوتے ہیں وہ ان سے پریشان ہوئے, اور عام آدمی کے دروازے واقعتاً, کلیتاً اور عملی طور پر ان کے دروازے ان پر کھلے رہے, عام لوگوں کے دروازے. ان کی جو خوبی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت گہرے مشاہدے کے حامل ہیں, بہت اچھے رائٹر ہیں, بہت ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. ایز DG اینٹی کرپشن پنجاب انہوں نے جو خدمات انجام دیں وہ پنجاب کی بیوروکریسی میں ایک ان کا نام ہے, ان کا ایک شہرہ ہے. انہوں نے پنجاب کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کیا, پنجاب بک بورڈ کے یہ MD رہے, اور پنجاب بک بورڈ کے وہ سلیپنگ MD نہیں رہے, بڑی انہوں نے اوپن آئی کے ساتھ ایز این MD وہاں پہ جو کام کیا. کام کیا تھا, وہ ایک جنگ تھی جو کتابوں کی جو مافیا ہے اس سے لڑی انہوں نے, اور ان بکس میں جو کہ نصاب کی کتابیں ہیں اور جن کے ذریعے سے بچوں کی ذہن سازی ہوتی ہے, ان کی فکری نشو و نما ہوتی ہے, ان میں موجود انتہائی حساس اور سنگین غلطیوں کی نشاندہی کی, خاص طور پر دین اسلام اور مذہب کے حوالے سے. اور میں ان سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو بہت ہی اہم اور انتہائی خوبصورتی کی بات ان کی بتاؤں, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از دیٹ یہ بڑے سچے عاشق رسول ہیں. ان کا اس بات پر یقین ہے, اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ اگر ہم نے اپنے مسائل سے نجات حاصل کرنی ہے, اگر ہم نے اپنے معاشرے کو حقیقی معنوں میں ایک معاشرہ بنانا ہے اور اسے انسان اور انسانیت کے تقاضوں پر پورا اترنے کے قابل بنانا ہے, تو ہمیں بہرحال آج نہیں تو کل سیرت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹنا ہوگا رہنمائی کے لیے. میں نے پہلے بھی ایک ولاگ میں ذکر کیا کہ ان کی یہ جو سوچ ہے اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی ہو یا اس کی اجتماعی زندگی ہو, معاشرہ ہو یا بین الاقوامی معاشرہ ہو, آج کل کبھی نہ کبھی ایک وقت آئے گا کہ اسے رہبر انسانیت کی طرف لوٹنا پڑے گا. اس کام کے لیے انہوں نے کتاب بھی تصنیف کی ہے سیرت النبی پر, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دل نشیں اسلوب میں, پڑھنے کے لائق کتاب ہے. اس کتاب پر ہم مزید بات بھی کریں گے, اس ولاگ میں, اس گفتگو میں ہم بات کریں گے. ابھی پہلے ہم ذرا بات کر لیں. جی رائے صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بہت ساری مصروفیات سے مجھے اندازہ ہے کہ آج کل آپ انسپیکشن ٹیم کو بھی لیڈ کر رہے ہیں, ایز اے سیکریٹری بھی کام کر رہے ہیں, ایک یونیورسٹی بھی ہے خاتم النبی یونیورسٹی جس کو آپ ایز اے VC دیکھ رہے ہیں. تو اتنی زیادہ مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے اعزاز ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں جی, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. اچھا سر, تھوڑا سا بتائیے گا, آپ ایک سول سرونٹ ہیں اور سول سرونٹ بڑا ہی ڈسپلنڈ اور بڑا اپنی لائن کو فوکس کر کے چلنے والا ہوتا ہے, لیکن آپ کی ماشاءاللہ جو لائف اور زندگی ہے
اس میں بہت ساری جہتیں ہیں, بہت سارے پہلو ہیں. آپ بیک وقت لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہیں, بیک وقت آپ سرکار کے ساتھ انٹریکٹ ہیں. اور یہاں پہ میں یہی بتاتا چلوں, یہ بڑے فائٹر بھی ہیں رائے صاحب. انہوں نے پنجاب کی سول بیوروکریسی کے لیے جو فائٹ کی ہے, دیٹ از ونڈرفل. سر ذرا اس فائٹ کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے گا, ہم اسی سے شروع کر لیتے ہیں جو پہلو رہ گیا تھا. بہت شکریہ جی. بیسیکلی میں پریزیڈنٹ بنا جی اپنی ایسوسیشن کا, ہماری جو پنجاب سول سروس کی آفیسرز ایسوسیشن ہے PMS کی, 2010 میں. ماشاء اللہ. تو پہلے وہی طریقہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے جی کہ آپ کو کچھ آفر کرتے ہیں جی, آپ DC لگ جائیں. اگر کمشنر رینک میں اس وقت DC رینک میں تھا, تو مجھے انہوں نے آفر کی DCO ہوتا تھا اس وقت, DCO مظفر گڑھ, پھر DCO گجرات, پھر DCO لاہور. اچھا. پھر مجھے فائنلی ایک اتھارٹی نے بلایا, انہوں نے سمجھا کہ شاید میسج کنوے نہیں ہو رہا, کیونکہ بڑا مشکل ہے نا کہ پاکستانی ہو اور پھر مسلمان ہو اور وہ بےایمان نہ ہو. مطلب ایک دو کوالٹیز سوچے نا. تو اس بندے نے سمجھا کہ شاید میسج میرا کنوے نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو میسج بھیجا ہے. میں نے کہا سر میسج مجھے پہنچ گیا ہے, لیکن یہ جو پورے پنجاب کے لوگ ہیں ہمارے, دیکھیں نا آفیسر ہمارا چھوٹے سے چھوٹا ممبر جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے. جی بالکل ایسے. تو بڑے بڑے گروپس ہیں, فیملیز ہیں, لوگ کوالیفائڈ ہیں. میں نے کہا انہوں نے مجھے بلا مقابلہ صدر بنایا پورے پنجاب کا. اچھا آپ ایک آزمائش کر لیں, آپ بلا مقابلہ کونسلر نہیں بن سکتے. آپ گاؤں میں کھڑے ہو جائیں گے, جو آپ کا سب سے بڑا کزن ہے نا وہ سامنے آئے گا, وہ کہے گا جی ہم چاچے کی اولاد نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, یہ بلا مقابلہ والی بات جو ان سے ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی, یہاں پہ ہمارے پریس کلب میں بھی الیکشن ہوتے رہتے ہیں, دوست کہتے ہیں الیکشن لڑیں. اچھا میں الیکشن نہیں لڑتا. صحیح. میں اس لیے الیکشن نہیں لڑتا کہ میں بلا مقابلہ جیتنا چاہتا ہوں. اور آپ کا بلا مقابلہ اور پنجاب کی سول سرونٹس کی, اور اس سے پہلے میں کوئی ایکٹیو نہیں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میری زیادہ سروس پنڈی اسلام آباد کی, وہاں پتہ ہے اخبار کا ایڈیشن بھی بدل جاتا ہے, خبریں بھی اور ہوتی ہیں. اچھا وہ بالباب میں جب 2009 میں یہاں ٹریننگ پہ آیا, مجھے پتہ شتہ لگا. پھر میں نے کہا جی اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ لوگ اس پہ بات کریں, آپ لوگ ایجیٹیٹ کریں. اگر آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ نے لوگوں کے حقوق دینے. بالکل. بہرحال وہ کوئی تیار نہیں تھا اس وقت, حالات ہی اس طرح کے بنے ہوئے تھے اور لوگ بالکل خوف زدہ کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. خیر میں جب 2010 میں آیا اور یہ آفریں شافریں ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے تو اپنا کیس پڑھا کہ کیس کیا ہے. اچھا یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور برما, ان میں ایک ہی بیوروکریسی تھی. ظاہر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور وہ سسٹم لے کے آئے اور سارا. اچھا یہ ہمارے کسی بندے کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا اصل کیس کیا ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں جی مہربانی کر دیں. اچھا وہ کہتے ہیں جی آپ لا بتائیں بھی آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. خیر وہ کیس میں نے اس کو پورا پڑھا 1935 سے لے کر 2010 تک, اور وہ پورا ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن, یہ کانسٹیٹیوشن, یہ کانسٹیٹیوشن, وہ جو ایکٹ ہے 35 کا جو ایکٹ ہے, وہاں سے آگے آنورڈ ساری کوئی 200 نوٹیفیکیشن. مطلب ہمارا ایک کمرہ بھرا پڑا ہے اس سارے کاغذوں سے. اچھا. اور اس میں جسٹس جمشید علی شاہ صاحب تھے, باقی کوئی لائرز کا ہم نے پینل کیا, سپریم کورٹ گئے. بہرحال وہ ایک یونیک کیس ہے, اپنی نوعیت کا پہلا کیس انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور برما میں اپنی نوعیت کا. اچھا وہ خیر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 12 ہمارے مطالبے تھے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ خلوص کے ساتھ کتنی اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہوتا ہے. ہمارے 12 کے 12 پورے ہو چکے. اچھا. کوئی ایسی سروس, کوئی ایسا کارڈر نہیں ہے پاکستان میں جس کے نوکری کے مسائل ختم ہو گئے ہوں زندگی میں, مطلب کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے. اچھا اللہ کا فضل ہے, یہ ہماری واحد PMS پنجاب ہے کہ ہمارا اب سروس کا کوئی ایشو نہیں ہے. باقی دیکھیں نا کسی کو سر درد, بخار, کو پوسٹنگ, ٹرانسفر, کو گاڑی خراب آپ کی ہونی ہے, یہ تو زندگی کا حصہ ہے نا جی. باقی جو ہمارے مطالبے تھے, ہم نے جائز بات کی کہ یہ 12 مطالبے ہیں. دوسری پارٹی کو ہم نے سامنے بٹھایا. کیبنٹ کمیٹی نے کیبنٹ نے بہت کہا نہیں جی آپ بتائیں. میں نے کہا نہیں یہ دوسری پارٹی سامنے ہوگی تاکہ میں غلط بات کروں تو وہ, اور ٹائم لیمٹ کے ساتھ ہم نے کر کے ہماری لڑائی بڑھائی آخری سطح تک گئی. لیکن وی آر ویری ہیپی کہ الحمدللہ وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت تھی نا, تقریباً یہ حالات تھے, اور اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا, اور اب ہم سب سے بیسٹ سروس ہماری ہے. ماشاءاللہ زبردست. ایکچولی یہ سر ہوتا ہے لیڈنگ کوالٹیز, اور آپ اپنے کام کے ساتھ کتنے ڈیڈیکیٹ ہیں, اور کتنا جیسے آپ نے کہا کہ اخلاص سے جب آپ کام کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو ایک برکت سے نوازتا ہے. اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے. اس طرح کے جو آفیسرز ہیں اور اس طرح کے لوگ ہمارے یہاں پہ بہت کم ہیں, خال ہیں, تھوڑے لوگ ہیں. آپ ذرا مجھے اس سے جڑا ہوا ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سول سروس تو اپنی جگہ پہ ہے, تو کیا کبھی ان فیوچر آپ کا کوئی ایسا بھی پلان ہے کہ آپ باقاعدہ جو نیشن کو کسی لیول کے اوپر اگر لیڈ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ اس کے لیے کوئی پلان کرتے ہوں یا کچھ سوچتے ہوں؟ بالکل جی, میں اس پہ بہت سوچتا ہوں. میں چند سال پہلے نا میری یہ حالت تھی, اب بھی خیر ایسی ہے, دماغی حالت میری یہ ہے کہ میں مہینے میں 3-4 راتیں کم سے کم جاگتا رہتا ہوں, پوری رات, مطلب عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک. اچھا ماشاءاللہ. اب میرا پرابلم یہ ہے کہ مطلب میرے پاس صرف اخباری علم نہیں ہے,
اور میرے پاس ایونٹ بیسڈ علم نہیں ہے. مطلب میں نے فائلیں پڑھی ہیں اور میں نے بڑی باریک بینی سے پڑھی ہیں, مطلب پراپر جیسے لا کو میں نے پڑھا ہے, کام کیا اور بہت گہرائی میں جا کے کام کیا. دیکھیں نا یہ جیسے آپ نے فرمایا یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والا, یہ دیکھیں نا پہلے بھی لوگ آتے رہے رہتے رہے اور یہ ساری غلطیاں اور ساری عوام اس کے ساتھ ہی تھے, تو میں نے تو ایک لکھی ہوئی چیز صرف غور سے پڑھی ہے نا. اچھا اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پاکستان کے مسائل کا بھی پتہ ہے اور مجھے ان کے حل کا بھی پتہ ہے. دیکھیں نا اگر آپ کو پتا ہوگا یہ 3-4 بندے بھوک سے رات کو مر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہو کہ روٹی وہ بالکل ساتھ والے کمرے میں پڑی ہوئی ہے اور وہ وافر مقدار میں ہے, تو آپ کو اور پریشانی ہوگی نا. ایک تو ہے نا کہ روٹی نہ ہو, کوئی ایسا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے جس کا ڈومیسٹک اور فوری سلوشن نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. مطلب میں آپ کو ان شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ وہ ہے جی پیسے نہیں ہے, اکنامک جی حالات خراب ہیں جی, IMF کا یہ سارا جھوٹ فراڈ ہے. مطلب ہے آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں اور میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ بغیر ایک ٹیڈی پیسہ لیے آپ یہ ملک چلا سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو قرضہ ہے یہ ظاہر بہت زیادہ ہے, 110 ارب یا 120 ارب ڈالر میں, لیکن یہ پیسہ بھی 3 سے 5 سال کے اندر آپ واپس کر سکتے ہیں اور آپ فری. وہ پچھلے دنوں کو دوست کہہ رہے تھے افغانستان کی, میں نے کہا جی ہمارا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے بھئی, افغانستان کے اوپر قرضہ ہی کوئی نہیں. ہم جو پیسے کماتے ہیں اپنے جو ریونیو ٹیکس ٹوکس لگا کے ساری قوم کی جیب ہم کاٹتے ہیں اور ان کے گلے کو انگوٹھا رکھا ہوا ہے, تو سب سے بڑا حصہ تو آپ اسی میں دے دیتے ہیں, وہ 70% تو آپ کے جاتا ہے قرضے میں. تو اگر قرضہ نہیں ہے تو وہ چلے ہم 100 کمائیں گے وہ 30 کمائیں گے تو پھر بھی برابر ہے. تو اس لیے ملک بالکل چل سکتا ہے. میں پھر جب میری یہ حالت ہو گئی کہ 4 راتیں میں جاگتا رہا, تو میں اسلام آباد میں نے کسی سیکریٹرسٹ سے ٹائم لیا, میں ادھر چلا گیا, تو انہوں نے کہا جی کوئی گھریلو پریشانی, میں نے کہا جی کوئی نہیں. کوئی ذاتی, میں نے کہا کوئی نہیں. کوئی اور, میں نے کہا کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا جی وجہ, میں نے کہا جی پاکستان. تو انہوں نے ساری اپوائنٹمنٹس کینسل کر دی. کہا یہ تو کمال ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی یہ پرابلمز ہیں, یہ سلوشن ہے. اچھا مزے کی بات ہے کوئی سننے کو تیار نہیں اس پہ, بلکہ ہم چاہیں گے کہ ایک بے شک الگ وی لاگ کریں. بالکل ہم کریں, اور میں آپ کو کچھ شرفاء کے نام بتاؤں گا بائی نیم, یہ جو ٹی وی پہ آ کے صبح سے شام تک بھاشن دیتے ہیں نا, اور اس میں یہ نہیں کہ فلاں پارٹی. دیکھیں مجھے جہاں سے امید لگی کہ یار یہ بڑا اچھا بندہ ہے, وہ ہمیں ایک کا پتہ لگا کہ جی یہ PTV کا چیئرمین بنا ہے جی. اب اخباروں میں ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا کہ اخباروں میں جھوٹ لکھا ہوتا ہے. اچھا وہ پتہ لگا جی 1 روپے تنخواہ لیتا ہے. تو ہم نے کہا یار بڑی بات ہے, یہ تو کمال ہے, یا بغیر تنخواہ کے. وہ بعد میں پتہ چلا تنخواہ 2 لاکھ ہے, گپلے آپ 50 کروڑ کے کر لیتے ہیں اور جو پرکس ہوتے ہیں. خیر میں 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر 800 کلومیٹر سفر کر کے گیا ہوں لوگوں کے پاس. اچھا کہ جناب یہ پلان ہے, آپ اس کو پڑھ لیں, اگر اس میں کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈویبل نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کر لیں. نہیں جی بڑا زبردست پلان ہے, رائے سب کمال ہے, لیکن کرتے نہیں ہیں. میں آپ کو ایسے ایسے شرفاء کے نام بتاؤں گا. تو میں چاہوں گا رائے صاحب کہ ہم اس کے اوپر ایک سیریز کریں. بالکل. بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ ناٹ اونلی دیٹ کہ ہمارے پاس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, ہم نے ان کو انڈیکیٹ کیا ہوا ہے, بلکہ ہم اس چیز پر بھی ہمارے پاس اس کا سلوشن موجود ہے کہ ان کو حل کیسے کرنا. اور یہ سب سے بڑی بات. جی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں سارا میڈیا اور ساری گورنمنٹ مشینری اور سارے کے سارے ہر جگہ جی کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. بھائی یہ کس نے گنا ہے 2.5 کروڑ بچہ؟ دیکھیں نا جیسے مردم شماری آپ کو پتہ ہے 2017 میں ہوئی, فلاں سال میں ہوئی, فلاں میں ہوئی. آپ فیکٹس تو یہی بتا دیں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر. اچھا اب میں بتاتا ہوں کہ ایک ٹی وی چینل پہ چلا 35 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے, دوسرے ٹی وی چینل پہ انہی دنوں میں چلا کہ 55 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے, اور تیسرے ٹی وی چینل پہ چلا کہ 2.5 کروڑ, کیونکہ تینوں جھوٹ تھے. اچھا آپ دیکھیں نا, چلے آپ مجھے بتا دیں کہ ساتھ والے کمرے میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں. یو ڈو ناٹ نو. اچھا اور اگر یہ کوئی لیپ ٹاپ, ایک آیا لیپ ٹاپ یا گروپ میرے پاس, انہوں نے کہا جی ایسے, میں نے کہا آپ کام کریں, یہ جو مردم شماری پہ ہم اتنے ارب روپے لگاتی ہے گورنمنٹ, یہ لیپ ٹاپ میں آپ کوئی انگلیاں ماریں اور یہ بتا دیں کہ کتنے لوگ ہیں. آپ کو گھر گھر جا کے کنڈی کھٹکانی پڑتی ہے اور وہاں سے بچے کتنے, بڑے کتنے, بوڑھے کتنے. سملرلی اسکول میں یہ پورے پاکستان میں ایک ڈسٹرکٹ میں کام ہوا ہے, غزر جو آپ نے نام لیا, وہاں میں DC تھا, اور وہاں پہ میں نے پھر ڈور ٹو ڈور جا کے اور وہ کو 16 ذرائع سے ہم نے چیک کیا اور پھر اس کو ری چیک کیا اور پھر ری چیک کیا. اور وہاں پہ اچھا وہاں آغا خان کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے, یعنی ضلع تو وہ بیکورڈ ہیں لیکن ان تعلیمی حالت ان کی باقی پاکستان کے بہت بہتر, خاص طور پہ یہ جہاں پہ آغا خان کا سیٹ اپ ہے وہ بہت ان میں پڑھائی لکھائی کے. آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی بچیاں کراچی اکیلی پڑھنے چلی جاتی ہیں, اور لاہور تو کوئی جی بالکل. میں کراچی میں تھا جیو میں, تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں, بہت زیادہ لوگ ہیں, اور بڑی ان کی کمیونٹی کا. اس کے باوجود انہوں نے مجھے کہا کوئی بچہ ایسا نہیں جی جو اسکول نہ جاتا. وہ ہمارے گھر ایک کام کرنے آتی تھی DC ہاؤس پہ خاتون, تو وہ زبان تو ہمیں نہیں آتی تھی, اور ٹرانسلیٹر بیچ میں ہم نے ڈالا تو 4 بچے تو اس کے نکل آئے. تو وہاں سے پھر جب گھر گھر میں نے سروے کیا, میرے پاس پورا پڑا ہوا ہے, ایک بچے کا ایک پیج, نام, بلدیت, ایڈریس, سارا. اچھا آگے مین چیز ہے اسکول نہ جانے کی وجہ.
یا تو وہ بالکل اسکول بچہ نہیں گیا، یا یہ ہے کہ وہ گیا ہے اور ڈراپ آؤٹ ہوا ہے. اچھا ڈراپ آؤٹ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ مار پڑی ہے، اس کی کوئی آئی سائٹ ویک ہے، یا اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کو تو نوکری کوئی نہیں ملنی، یا کوئی ریزن. اچھا وہ ڈیٹا ایک ڈسٹرکٹ ہے، 10,365 بچے ہم نے وہاں سے نکالے، 2600 بچے اس میں سے میں نے داخل کروائے وہاں پہ، اور اس کے بعد میری ہوگی ٹرانسفر. اچھا اس پہ نثار عباسی صاحب نے پھر اس پہ کالم لکھا، یہ دنیا ٹی وی پہ اس پہ پروگرام ہوا اور وغیرہ وغیرہ. اچھا انہوں نے جو ڈیٹا نہیں آج تک یہ اکٹھا کر سکے، آپ اندازہ کر لیں نا کہ یہ انہوں نے پاکستان کے مسائل حل کرنے. اچھا اب یہ ہماری دیکھیں، میں نے بڑے سیمینارز میں یہ بات کی، اور میں آپ کی اجازت سے 1 منٹ آپ کا زیادہ سے زیادہ لوں گا. اب دیکھیں یہ مارچ میں داخلے ہوتے ہیں. جی بالکل. اچھا میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے اسکول نہیں جا رہے، تو مجھے تکلیف ہے کہ یار میرے بچے تو ان پڑھ رہ جائیں گے، یہ کل کیا کریں گے آگے چل کے، یہ تو چپڑاسی بھرتی نہیں ہو سکتے. ڈرائیور کو نہیں رکھتا اگر بالکل ان پڑھ ہو تو اسے بورڈ بھی نظر نہیں آتی. بالکل. اچھا اب میں کیا کروں گا؟ آپ امیر آدمی، میں آپ پاس گیا کہ بھائی جان مہربانی کریں کتابیں لے دیں، میں نے اس سے کہا جی یونیفارم لے دیں، میں کوئی ڈبل شفٹ کام شروع کروں گا، میری بیوی کوئی مطلب ہم سارا کوشش کریں گے، کوئی سونا بیچیں گے، کوئی لیلا بکرا بیچیں گے. کیا ایسا کوئی چانس ہے کہ میں ڈھول والے بلا لوں کہ میرے بچہ اسکول نہیں جا رہا تو بھئی آپ ڈھول پیٹیں اور میں ناچتا ہوں؟ ایسی کوئی بات ہے؟ اچھا یہ مارچ کے مہینے میں ہم ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں، یہ جشن بہاراں، یہ جشن فلانا، لعنت ہے ان پہ. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ جس قوم کا 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا، یا 2 کروڑ نہیں، مطلب کروڑوں میں بچے اسکول نہیں جا رہے، تو ویسے ہی اچھا وہ سر ڈھول پیٹیں گے اور خوشیاں منائیں گے. جن کو کس چیز کے جشن چڑھ جاتے ہیں فیبروری مارچ، اور میں سارے ٹائیاں ہم پہن کے وہاں گئے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا سر، بے شرمی کی انتہا ہے کہ یہ ہاسپٹل ہے، سروس ہاسپٹل، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں کہ ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں. اس کے سامنے ہم نے 7 لاکھ کا پھول بنا دیا. ایک دفعہ یہ فیصل آباد والوں نے بنایا، وہ ایسے سریے سے لگا کے اوپر پھول شول لگا کے، تو ہمارے ایک چیف منسٹر صاحب گئے، ان کا سر ویری بیوٹیفل. 7 لاکھ روپے، آج سے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یا 8 سال پہلے. اب بھی جھنڈا بنایا سر پتہ نہیں کتنے کروڑ کا. سر یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ سر میرے پاس ان مسائل کا ٹوٹل حل موجود ہے. اب دیکھیں نا، میں نے مکہ مکرمہ میں دعا کی، مقام ابراہیم پہ بیٹھ کے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے یہ کی. میں نے کہا جی آپ کوئی ہمیں موقع عطا فرمائیں، ہم 3 مہینوں میں 90 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا دین نافذ کر دیں گے. یہ کوئی مشکل کام نہیں. اچھا ویسے 90 دن کا تو ذکر پہلے ہی بڑا ہوا کہ 90 دن، وہ 90 دن کا ذکر بالکل جائز ہوا تھا، لیکن اس میں دیکھیں نا وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کریں گے نہیں. ادروائز 90 دن اتنا زیادہ ٹائم ہے نا کہ 90 دن میں تو آپ آدھی دنیا فتح کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی دیکھیں آپ کا کوئی مسئلہ، آپ کی بجلی نہیں ہے. اچھا بجلی کا اندازہ کریں، میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بندہ جوتے مارے، یہ جو اس کے ذمہ دار ہیں، یہ کم سے کم میں لفظ استعمال کروں، ہونا تو کھمبے والا چاہیے. پر بجلی آپ نے دینی ہے اپنی مرضی کی پرائس پہ آپ کو، یعنی یو ڈو ناٹ ڈٹرمن دا پرائس. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا یہ پینسل ہے 10 روپے کی، میں کہوں جی 5 چکتا ہوں، ٹھیک ہے جی مجبوری ہے. اچھا اپنی مرضی کے پیسے آپ لے رہے ہیں، اور آپ اس 2023 میں آپ کہتے ہیں بجلی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں نا کہ آپ نے حالات کس طرح کے کریٹ کر دی. اور مجھے یقین کر لیں ابھی بھی کئی دفعہ بہت تکلیف ہوتی ہے، رات پوری میں نے کہا انگزائٹی مجھے صرف میری زندگی میں یہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ پاکستان ہے. میرے جتنے دوست جاتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ کوئی دعا خاص، میں نے کہا پاکستان. وہ کہتے ہیں اچھا جی پاکستان یہ بھی دعا ہے؟ میں نے کہا بالکل دعا ہے. میں نے کہا دیکھیں اگر یہاں پہ کسی کو گولی لگتی ہے نا لاہور میں، وہ لکھا جاتا ہے فلاں بندہ قتل ہو گیا یا ہلاک ہو گیا. بارڈر پہ گولی لگتی ہے چند کلومیٹر فاصلے پہ تو بندہ شہید ہو گیا. یہ ملک ہے جو آپ کو ہلاکت سے شہادت میں تبدیل کرتا ہے. بہت خوبصورت، بہت ہی ونڈرفل. اور اس کے اوپر سر ہم ضرور بات کریں گے، بلکہ بہت بڑا یہ میں کہتا ہوں کویسچن مارک ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر جو 76 سال سے جو قیادت کے نام پر جو چیزیں مسلط ہیں، اور جس قسم کے لوگ جو ان سے ہیں اور جو انہوں نے کیا ہے، ان کے مقابلے میں آپ کی جو اپروچ اور آپ کا جو ایک ویژن ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا، اور کس طرح سے ان کو ہم فیس کر سکیں گے یا ان کو ہم شکست دے سکیں گے. اٹ ول بی آلسو اے کویسچن. اور آئی ہوپ کہ آپ کے اس حوالے سے آپ کی جس طرح کی آپ نے گفتگو کی ہے، آپ کے پیچھے تو اس کے بہت بڑا ایک جنون ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، میں تو اپنے ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سوچیں اور اس کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی، اس پر ہم الگ سے ایک بات کریں گے، اس کو ہم لے کر چلیں گے.